بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع۔ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع، اس رکوع کا میں ترجمہ بھی کر چکا ہوں اور کچھ بنی اسرائیل سے متعلق ہے یہ رکوع، تو میں کچھ بنی اسرائیل کی تاریخ بتا رہا تھا تاکہ قرآن مجید میں جہاں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا تو آپ کو کچھ ایک خاکہ ذہن میں آ جائے گا۔ تو میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل سے جو خصوصی خطاب ہے قرآن مجید میں اور ان کا تذکرہ بھی بہت زیادہ، وہ دو وجہ سے۔ ایک وجہ کہ ان کو کتاب دی گئی، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہ مانی، کتاب پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے روحانی اقتدار چھین کر بنی اسماعیل کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو یہ بتانا مقصد ہے۔ تو یہودی بار بار اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہم میں کیوں نہیں، ہم کیوں کسی اور کو فالو کریں، تو اس کی وجہ بتائی گئی۔ دوسری یہ بھی اس لیے بھی بار بار خطاب کیا گیا ہے بنی اسرائیل سے کہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، کوئی اور اتنی اچھی طرح نہیں جان سکتا تھا، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے اور اہل کتاب کو معلوم تھا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، ان کے والد کا یہ نام ہوگا، فلاں جگہ پیدا ہوں گے اور کہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئیں گے۔ بلکہ یہودی جو مدینہ میں آباد ہوئے اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آخری نبی آئے گا تو ہم یہاں پر آباد ہوں گے، وہ یہاں ہجرت کر کے آئے گا، تو اس لیے قرآن ان کو بھی خطاب کرتا تھا۔ تو یعنی بنی اسرائیل کو بھی قرآن نے بہت خطاب کیا کہ تم پہلے ایمان لے کر آؤ تاکہ تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ایمان لے کر آئیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل والو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ وہ کیا نعمت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان میں آنا، پھر فرعون سے نجات ملنا، پھر زمین پر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کی حکومت کا قائم ہونا، اور علم اور روحانی علم اور مادی علم دونوں میں اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ اسی نعمت کا تذکرہ ہے کہ اس کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ اصل مقصد تو اللہ کی ذات ہے نا۔ وہ جس کو بھی رسول بنا کے بھیجے گا، اگر دلائل سے اس کا رسول ہونا ثابت ہوگا تو اس پر ایمان نہ لانا یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، یعنی میں نے جو تم سے عہد لیا ہے، وہ عہد کیا لیا ہے کہ تم میری اطاعت کرو گے، میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، ان کو فالو کرو گے۔ اوفی بعہدکم، تو تم سے جو میں نے عہد کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ وہ اللہ نے عہد کیا کیا تھا؟ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں زمین کی حکومت دے گا۔ تو جب بھی بنی اسرائیل نے اللہ کی اطاعت کی ہے، جیسے پہلے جہاد کیا تھا اللہ کے کہنے سے، تو داؤد علیہ السلام کے ذریعے حکومت قائم ہو گئی، تو اب بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری اطاعت کرو گے اور میرے عہد کو پورا کرو گے، یعنی پیغمبر پر ایمان لاؤ گے، تو اب بھی میں تمہیں زمین کی حکومت دے دوں گا۔ تو صحابہ نے اس حکم کو فالو کیا، اللہ نے ان کو زمین کی حکومت دے دی۔ اور اسلامی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے، دنیا میں کوئی ایسی جگہ جو مہذب ہو اور وہاں اسلامی حکومت نہ ہو ایسا نہیں تھا، یعنی پوری دنیا پہ اللہ نے حکومت قائم کی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہودیوں سے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا، یعنی تمہیں بھی زمین کی بھی حکومت دوں گا اور آخرت میں جو وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے کروں گا۔ وَلَا تَكُونُوا، ہاں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور میں نے جو قرآن نازل کیا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور یہ قرآن ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں، یعنی تورات۔ دیکھیے یہ قرآن بار بار یہ کیوں کہتا ہے کہ ایسی کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی بھی تصدیق کرتی ہے اور تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ دلائل سے پہلے کسی پیغمبر پر ایمان لے آئے اور اس کو آپ نے سچا مان لیا، اب کوئی نیا شخص آ کے یہ کہتے کہ پہلے والے سارے غلط تھے، تو اب انسان کے لیے آزمائش بڑھ جاتی ہے کہ جن پر ایمان لا چکا ہے ان سے ہٹایا جا رہا ہے، ان کو غلط قرار دیا جا رہا ہے اور اس کو سچا قرار دیا جا رہا ہے نئے والے کو۔ تو اس میں آزمائش یہ ہوگی کہ ان پر بھی، پہلے والوں پر بھی آپ ایمان لے کر آئے تھے، ان کے معجزے دیکھ کر، ان کی تعلیمات، پاکیزہ تعلیمات دیکھ کر، نیا والا بھی یہی کر رہا ہے لیکن وہ پرانوں کی تصدیق نہیں کر رہا، تو اب انسان کنفیوز ہوگا، بھائی یہ والے صحیح تھے کہ وہ والے صحیح تھے؟ تو یہ بہت بڑی مصیبت میں انسان پھنس جاتا ہے۔
تو اللہ نے انسان کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا. اللہ نے کیا کہا کہ جب بھی کوئی پیغمبر نیا آئے گا وہ کوئی نئی چیز نہیں لے کر آئے گا. ٹھیک ہے مسائل میں تو تبدیلی ہوگی, زمانے کے لحاظ سے نمازوں میں کمی ہو گئی یا اضافہ ہو گیا, وہ تو مسائل کے لحاظ سے وہ تبدیلی تو ہر دور میں بھی ہو سکتی ہے, جو مسائل ایسے ہیں جو شریعت نے زمانے پر موقوف کی ہیں جن کو, لیکن بیسک تعلیمات وہ سب کی ایک جیسی ہوں گی, اور ہر پیغمبر پچھلے پیغمبر کی تصدیق کرے گا کہ وہ بھی صحیح تھے. تو اس سے انسان کے لیے آزمائش کیا ہو جاتی ہے, کم. تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر جو ان پہ نازل ہوئی ہے یہ پرانے پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتی ہے. تمہارے موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیح قرار دیتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی, تورات کو بھی, انجیل کو بھی, ان کی یہ کتابیں بھی برحق تھیں. تو تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جا رہا بلکہ اسی دین کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور اس کے پہلے کافر نہ بنو. پہلے کافر کا کیا مطلب ہے کہ تم اگر انکار کرو گے تو تمہیں دیکھ کر دوسرے بھی انکار کریں گے, تو تم انکار کرنے والوں میں پہلے نمبر پہ آ جاؤ گے. تو جو برائی میں پہل کرتا ہے وہ زیادہ بڑا ذمہ دار ہوتا ہے. تو اس لیے جرم میں ہم کہتے ہیں نیکی میں تو پہل کرو, اول آنے کی کوشش کرو, برائی میں اول آنے کی کوشش مت کرو. یہ کیونکہ دوسرے اگر کفر کریں گے ان کو گناہ کم ملے گا, تم اگر کفر کرو گے تو تمہیں گناہ زیادہ ملے گا, کیونکہ تم اول کافر کہلاؤ گے پھر, کیونکہ تمہیں دیکھ کے لوگ بھی کافر بنیں گے, وہ دوسرے درجے میں ہوں گے. تو اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, تم اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, کیونکہ حق کا انکار جب بھی کوئی مذہبی لوگ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو پیسوں کی لالچ یا جاہ کی لالچ, بڑا بننے کا شوق. آپ اگر حق بیان کر دیں بعض دفعہ آپ کے اپنے لوگ کٹ جاتے ہیں آپ سے, یا بعض دفعہ ہدیے نذرانے آنا بند ہو جاتے ہیں. تو یہودیوں میں یہ دو برائیاں تھیں, ان کے علماء میں, سب میں نہیں تھیں, کچھ ایمان بھی لے کر آئے, لیکن زیادہ تر یہی کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے چند ٹکوں کے لوگوں سے بھی ہدیے نذرانے لینے ہوتے ہیں نا. آج بہت سے لوگوں کے پاس ایسا مجمع ہے جنہوں جھوٹ بول بول کے لوگوں نے اپنے ساتھ میں لایا ہے. اگر اس مجمع کے سامنے وہ آج سچ بولنا شروع کر دیں, آج بتانا شروع کر دیں, توحید بیان کرنا شروع کر دیں, تو وہ مجمع ان سے ہٹ جائے گا. مثلا ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے, اگر آج وہ مجمع میں یہ بیان کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں تھے, حاجت روا نہیں تھے, عالم الغیب نہیں تھے, تو وہیں مجمع میں ان کو جوتیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ ان کی دکان چلی ہی ان نعروں کے ذریعے, اور وہ سارے ہدیے نذرانے ان کے اسی وقت بند ہو جائیں گے. تو یہ پہلے بھی یہ ہوا کرتا تھا. تو اللہ نے فرمایا میری آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو. اشترا خریدنے کے معنی میں آتا ہے لیکن بیچنے کا معنی میں بھی آتا ہے. تو میری آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت فروخت کرو. تو اللہ کی آیات کو بیچنے کا مطلب یہاں پر جو تورات اور انجیل ہے, یعنی یہاں تو تورات مراد ہے کیونکہ یہودی انجیل نہیں مانتے تھے, تو اس میں تحریف مت کرو, اس کے حکم کو توڑ موڑ کے لوگوں کے سامنے پیش مت کرو, یہ مطلب ہے. اور یہ مطلب ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے, خود قرآن میں ہی دوسرے مقام پر آتا ہے, یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہودی یہ کیا کرتے تھے, آیت کا ایک مفہوم ہے اسے ہٹا کے اس سے اپنی مطلب کے مفہوم میں ڈھال لیا کرتے تھے. آج بھی بہت سے ہمارے متجدد قسم کے پروفیسر ہیں, آیت کا ایک مطلب ہوتا ہے, اس کا ایک سیاق و سباق سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ مفہوم ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں اس آیت میں گھما پھرا کے ایسی تعویل کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے مطلب کے مطابق ہو جاتی ہے. یہ تحریف آج قرآن میں بھی ہوتی ہے, اور پہلے تورات و انجیل میں بہت کثرت سے ہوا کرتی تھی. اور ہمارے ایک مشہور پروفیسر صاحب ہیں, وہ یہ تحریفیں انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا اس تحریف کا, جو وہ مستقل یہی تحریفیں کر رہے ہوتے ہیں قرآن میں, ترجمے بعض دفعہ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو تو ترجمہ بھی نہیں پتہ چلتا. تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور میری آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن پڑھا کر اجرت لینا حرام ہے. آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں, فقہا سے تو قرآن سمجھتے نہیں ہیں نا, اپنے طریقے سے, جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے سمجھتے ہیں وہ. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں امام کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن پڑھا کر نماز میں قرآن پڑھا کے پیسے لے رہا ہے. یہ ایسے ہمیں واسطے پڑھیں ایسے فرقوں سے. میں اس درس میں زیادہ نام نہیں لوں گا مختلف فرقوں کے, تاکہ ہمارا ایک درس بالکل ایک نیوٹرل رہے, ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس طرح کے لوگ ہیں, امام کے لیے تنخواہ لینا حرام ہے, یا قاری جو بچوں کو پڑھا رہا ہے اس کے لیے فیس لینا حرام ہے, اور قرآن کی یہ آیت فٹ کر دیتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا
قلیلا، میری آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں نہ بیچو. کہہ رہے ہیں اللہ نے تو کہہ رہے ہیں چند ٹکوں کے بدلے میں نہیں, یہ تو پورے پورے ہزاروں روپے فیسز لے رہے ہیں. تو یہ بھی آیت میں تحریف ہے. جو لوگ اس طرح کی بات کیا کریں نا کہ میری آیات کو مت بیچو, ان سے بولے یہ قرآن آپ نے خریدا کہاں سے ہے؟ جس دکان سے آپ نے خریدا ہے پیسے دے کے, تو اس دکان کو پہلے اس دکان والے کو یہ آیت سنانی چاہیے تھی کہ اللہ فرما رہے میری آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں نہ بیچو, تم تو پورا آیت نہیں پورا قرآن بیچ رہے ہو. تو ظاہر ہے ہر آیت کا ایک مفہوم ہوتا ہے. یہاں بیچنے سے مراد کیا ہے؟ تحریف کرنا. یہ بھی اللہ کی آیات پہ سودے بازی ہو گئی نا. یہ مراد نہیں ہے قرآن چھاپ کے فروخت کرنا, یہ بالکل جائز ہے. یا یہ قاری کوئی پڑھا کر فیس لے لیتا ہے بیچارہ, اس کو گھر چلانا ہے اپنا, تو یہ بیچنے میں داخل نہیں ہے. اس سے مراد ہے تحریف نہ کرو. دوسری بات یہ کہ بعض لوگ ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ تراویح پڑھانے کی اجرت لے رہے ہوتے ہیں, جو سب کے نزدیک ناجائز ہے. اور ان سے جب یہ کہا جاتا ہے, اگرچہ یہ آیت کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن ویسے تراویح پڑھانے کی اجرت لینا اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ جائز نہیں ہے. اب اس کے دلائل کیا ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے پیسے لینا جائز نہیں, زیادہ پیسے لینا جائز ہے. وہ یہ آیت پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو تھوڑے سے پیسوں میں مت بیچو. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں زیادہ پیسے دے سکتے ہو. تو یہ بھی آیت میں کیا ہے؟ تحریف ہے. اصل میں اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی. یہ ٹرم یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ زیادہ بھی ہوں تو تھوڑی ہی ہیں وہ. تو تحریف قرآن کے بدلے میں اگر آپ کھربوں روپے بھی کسی سے لیتے ہو تو وہ بھی چند ٹکے ہیں. یعنی قرآن چند ٹکوں کا مطلب یہ نہیں کہ چند ہی ہوں, زیادہ لے سکتے ہو, نہ, زیادہ بھی نہیں لے سکتے اور تھوڑے بھی نہیں. تو اللہ نے جو بھی قرآن کا عوض لیا جائے گا, قرآن میں تحریف کے بدلے میں جو رقم بھی لی جائے گی, اس کو تھوڑا ہی قرار دیا ہے. اس لیے کہ آپ اگر حق بیانی کرتے, یہودی اگر تورات صحیح طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے, تو آخرت میں انہیں جو اجر ملتا وہ اتنا زیادہ ہوتا کہ دنیا کے کھربوں روپے بھی اس کے مقابلے میں ثمناً قلیلہ ہیں, چند ٹکے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ قرآن کی ایک ٹرم ہے. قرآن ایسے موقع پہ یہ لفظ, جیسے ہم کہتے ہیں یار تو بک گیا ہے چند ٹکوں کے بدلے میں. کیا مطلب؟ تو نہ بکتا تو کتنا نوازا جاتا, تو تھوڑے سے ٹکوں میں بک گیا. حالانکہ وہ تھوڑے سے میں ہوتا تو بکتا کیوں ہو؟ تھوڑے سے پیسوں میں تھوڑی کوئی بکتا ہے, ہمیشہ زیادہ پیسوں میں لوگ بکتے ہیں. تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ ثمناً قلیلہ, چاہے پوری دنیا ہی کوئی لے لے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور صرف مجھ سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور حق کو باطل کے ساتھ ملتبس مت کرو. ملتبس تھوڑا گاڑا لفظ ہے, خلط ملط مت کرو, مرج مت کرو. جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا, تو یاد رکھیے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ہر بات ہی غلط کرتے ہوں, بلکہ غلط کے درمیان میں صحیح باتیں بھی اور ان صحیح میں ملا کے غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی جتنے بھی آپ کو اسکالر نظر آئیں گے جو باطل ہیں, جو اسلام کا غلط نقشہ پیش کر رہے ہیں, وہ کچھ باتیں صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو حق اور باطل کو آپس میں مرج مت کرو, حق کو حق رہنے دو, باطل کو باطل رہنے دو. تو یہودیوں نے جو تحریف کی ہے اس میں جو ایک بہت بڑا جرم ان کا یہ بھی تھا کہ حق اور باطل کو آپس میں ملتبس کیا کرتے تھے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور حق کو چھپاؤ مت, کتمان حق سے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. کوئی جہالت میں اگر ایسا کام کرے تو قابل کسی حد تک وہ قابل معافی ہوتا ہے, لیکن تم جان بوجھ کے یہ کام مت کیا کرو. تو یہود سارے یہ کام کیا کرتے تھے. ان میں سب سے بڑا جو حق اور باطل میں وہ التباس کر رہے تھے وہ یہ کہ ایک طرف وہ یہ بھی کہتے تھے کہ نبی آنے والا ہے, لیکن جب پوچھا جاتا وہ کون سے نبی ہیں تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی جو اتنی مبہم بات تو کرتے تھے کہ نبی آئے گا. بھئی ساری علامتیں تو وہ ان نبی میں پائی جاتی ہیں, تو ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو کہتے نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے. تو یہ بھی حق اور باطل کو مشتبہ کرنے والی بات ہے. فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. دیکھیں نماز کا حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ نماز تواضع سکھاتی ہے. جب بھی یہودیوں کی برائی کیا تھی؟ حق کا انکار. اور اس انکار کی بیس کیا تھی؟ دو چیزیں ہوتی ہیں ہر برائی کے پیچھے عام طور پہ. نمبر ایک, مال کی محبت, پیسوں کی لالچ میں انسان حق نہیں بیان کر رہا ہوتا. نمبر دو, بڑا بننے کا شوق.
مثال کے طور پر اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو صلاحیت مجھ سے زیادہ دی ہے تو ظاہر ہے لوگ اس کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے, آپ چھوٹے اور وہ بڑا ہو جائے گا. تو یہ چیز بھی لوگوں کو روکتی ہے حق کے بیان کرنے سے. تو یہ چیز بھی لوگوں کو روکتی ہے حق کے بیان کرنے سے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جیلسی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں علاج بتائے ہیں. حق سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ تکبر ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز. جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے, سجدہ کرتا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, یہ چیزیں پڑھتا ہے سوچ سمجھ کے, تو اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے. اور دولت کی لالچ کیسے ختم ہوتی ہے؟ وہ زکوٰۃ سے. تو یہودیوں کو حکم دیا جا رہا ہے, اور یہودیوں کے تو ہم سب کو حکم دیا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے مزل قوم فما تغنا بهذه الآیات الا انتم, بنی اسرائیل تو گزر گئے, اب ان آیات میں ہم ہی سے خطاب ہو رہا ہے کہ بھئی وہ برائیاں تم نے اپنے اندر پیدا نہیں کرنی ہیں, کیونکہ یہ چیزیں آج ہمیں بھی حق سے روکتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, ورکعوا مع الراکعین, اور جیسے دوسرے لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. یہاں رکوع سے رکوع کرنا مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کے سامنے جھکنا. تو جیسے دوسرے لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تم بھی اللہ کے سامنے جھکا کرو. یہاں یاد رکھیں مع کا معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے جب جھک رہے ہو تو تم بھی جماعت کی نماز میں شریک ہو کے ان کے ساتھ جھکو, وہ ایک الگ حکم ہے جماعت سے نماز پڑھنا. یہاں یہ ہے کہ اس فعل میں تمہیں بھی ان کے ساتھ شریک ہونا ہے, یعنی جیسے دوسرے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے, تم نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہے. کیونکہ یہودی کہتے تھے ہم الگ مخلوق ہیں, ہم الگ ٹائپ کے لوگ ہیں, جو پبلک جو کر رہی ہے ہم وہ نہیں کریں گے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین مکہ بیت اللہ میں ان کو یہ زعم تھا کہ بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس, بیت اللہ کے رکھوالے ہم, تو عام پبلک جو دوسری دنیا سے آئے گی اس کا حج کا طریقہ جو ہوگا ہمارا وہ والا نہیں ہوگا, ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا, لہذا وہ بعض ارکان ادا نہیں کرتے تھے. تو قرآن میں کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس, جیسے سب لوگ منی سے لوٹتے ہیں نا, تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ لوٹ کے واپس آنا ہے. تو تمہارے لیے کوئی الگ طریقہ نہیں ہوگا حج کا. تو یہاں بھی یہ تھا کہ بھئی ہم کیوں جیسے دوسرے لوگ رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں, ہم کیوں جھکیں؟ ہم تو بنی اسرائیل کی اولاد ہیں, ہم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو یوں ہیں. اللہ نے فرمایا جیسے سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, اللہ کو فالو کر رہے ہیں, تمہیں بھی اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنی پڑے گی. تو یہاں رکوع سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے نماز والا, نماز میں جھکنا جس میں رکوع بھی آ گیا, سجدہ بھی آ گیا, اور رکوع سے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. یہ دونوں اس آیت کے مفہوم میں داخل ہو سکتے ہیں. آگے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. بنی اسرائیل کو چونکہ روحانی اقتدار حاصل تھا, اور جو روحانی پیشوا ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں. جیسے آج کل موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا, لوگوں کو بڑا اچھا گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو اچھا کر رہے ہوتے ہیں, نہیں کر رہے وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن بہرحال اپنی لحاظ سے وہ اچھا ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو عزت ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو, تمہارے پاس گائیڈنس ہے. لیکن خرابی کیا ہے کہ برائی سے روکنے کی وجہ سے جو عزت ملنی چاہیے تھی وہ تو تم نے کیش کرا لی ہے, خود برائی سے بچنے کا تمہارے اندر جذبہ نہیں ہے. علماء نے نا باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی ہیں, یہود کی 40 بیماریاں, کہ یہود میں کون کون سے 40 برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو پس کر دیا. اور آج وہ 40 کی 40 برائیاں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں. ان میں چونکہ بڑے پیمانے پر پائی جاتی تھیں اجتماعی سطح پہ, لہذا پوری قوم تباہ ہو گئی. ہم میں ظاہر ہے پوری قوم میں نہیں ہے, لیکن بہت کثیر تعداد میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں ہمارے اندر بھی. تو ان میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ دوسروں کو اچھی نصیحت کرنا تاکہ عزت ملے, لوگ سمجھیں آپ بہت اچھے ہیں, بہت نیک ہیں, لیکن اپنے آپ کو بھول جانا. فرمایا تأمرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم, اور اسی وقت اپنے آپ کو بھول رہے ہوتے ہو, وانتم تتلون الکتاب, جب کہ تم کتاب یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے, وانتم تعلمون, اور تم اس کے انجام کو جانتے بھی ہو. یعنی افلا تعقلون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص خود کوئی نیکی نہیں کرتا یا خود کسی برائی سے نہیں بچتا تو اس کے لیے تبلیغ حرام نہیں ہے. اگر آپ میں کوئی برائی ہے, آپ اللہ نہ کرے نشہ کرتے ہیں, تو شریعت آپ کو پوری اجازت دیتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تبلیغ کریں کہ وہ نشہ نہ کریں.
ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ایک برائی میں مبتلا ہے، جب وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ برائی چھوڑو، دوسرے اسے تانا دیتے ہیں کہ تم خود تو نہیں چھوڑتے، تو وہ خود چھوڑتا تو نہیں ہے لیکن لوگوں کو کہنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ایک نہیں بلکہ ڈبل جرم ہو جائے گا۔ تو یہ اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو، یعنی قرآن ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کیوں کرتے ہو، وہ تو کرتے رہو لیکن اپنے آپ کو بھی فوکس کرو۔ اب اگر یہود کیا کرتے ہیں، نیکی کا کہتے ہیں ہم برائی کر رہے ہیں تو ہم نیکی کا حکم کہنا بھی دینا بھی چھوڑ دیں گے، تو یک نہ شد دو شد، وہ ایک گناہ کے بجائے کتنے گناہ ہو جاتے، ڈبل گناہ ہو جاتے۔ تو معاشرے کی اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک آدمی برائی کر رہا ہے، وہ لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دے رہا ہے تو آپ اسے اچھائی بھی چھڑوا دیں، بلکہ آپ اسے یہ کہیں کہ تمہاری زیادہ ذمہ داری ہے کہ تم برائی سے بچو، اچھائی کی ترغیب تو دیتے رہو لیکن اپنے آپ کو بھی فوکس کرو، اپنی طرف بھی توجہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہودیوں سے یہ شکایت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کیوں دیتے ہو، بلکہ شکایت یہ ہے کہ جب تمہاری ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دیتے ہو اور یقیناً دیتے رہو، یہ بڑا اچھا کام ہے، تو اپنے آپ کو بھی یاد رکھو، اس میں تمہاری ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے۔ تو یہ مطلب ہے آیت کا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جب کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ قرآن میں یہ اور بھی جگہ پر آیا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ان کی ذمہ داریاں دوسروں سے زیادہ ہیں۔ تو یاد رکھیے کتاب کی تلاوت سے مراد ہے سمجھ کے تلاوت کرنا۔ تو جو قرآن کی تفسیر کے لیکچرز دے رہا ہے یا سن رہے ہیں، جو بھی علماء دے رہے ہیں، جو علماء سن رہے ہیں، جو عوام سن رہی ہے، تو وہ بھی انہی لوگوں میں داخل ہیں جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کی بھی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ہم ان آیتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ۔ اچھا یہاں ایک میں مضمون اور بیان کروں، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ صف کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کہتے کیوں ہوں جس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس آیت سے بعض لوگوں نے کہا دیکھو جس چیز پر خود عمل نہ ہو تو وہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں یہاں پر یہ جو تقولون ہے نا کہ تم کہتے کیوں ہو، تو یہاں کہنے سے مراد ہے کہنے کا دعویٰ، کام کرنے کا دعویٰ۔ عربی میں قرآن مجید کو جو صحیح طرح سے جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، بعض دفعہ فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے۔ اس کو میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو چہرے کو دھو اپنے۔ اب سوال پیدا ہو جب کھڑے ہی ہو گئے تو اب کیا دھوئیں گے، یہ تو کھڑے ہونے سے پہلے دھونا چاہیے تھا نا، نہیں آ رہا سمجھ میں میرا خیال ہے۔ تو یہاں مراد ہے جب تم کھڑے ہو جاؤ، جب کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہو، تو ارادے کو حذف کر کے کھڑے ہونے سے تعبیر کر دیا، مراد کیا ہے، ارادہ۔ تو بعض دفعہ قرآن میں کوئی چیز کہی جا رہی ہوتی ہے لیکن مقصد اس چیز کا دعویٰ ہے۔ تو قرآن کی جو آیت ہے نا سورہ صف میں 28ویں پارے میں، جس میں آتا ہے ایسی بات کہتے کیوں ہو جس پر عمل نہیں، تو اس سے مراد ہے ایسی بات کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جس پر عمل کرنا نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ بہت سے صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہم پہ جب جہاد فرض ہوگا ہم کریں گے، تو فرض کروائیں آپ جہاد، ہمیں لڑائی کی اجازت ملے۔ جب اجازت ملی تو وہ بہت مشکل تھا، تو بعض حضرات پس و پیش سے کام لینے لگے، تو اس پہ قرآن نے کہا ایسی چیز کا تم نے دعویٰ کیوں کیا تھا جس پر عمل کرتے نہیں ہو۔ تو دعویٰ کیا تھا کہ جب جہاد فرض ہوگا سب کے سب جائیں گے، تو اب بعض لوگ اس میں پیچھے ہٹ رہے تھے، تو ایسا کیوں ہٹ رہے ہو تم پیچھے، اس میں جو ہے نا پس و پیش سے کام کیوں لے رہے ہو۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایسی چیز کا، یعنی میں اگر کوئی نیکی نہیں کرتا یا میں کر نہیں سکتا تو خام خواہ میں مجھے بڑی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم تو اتنے سخی ہیں، ہم تو یوں ہیں، اور ایسا ہوگا تو ہم یوں کر کے دکھائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہی بات کا دعویٰ کیا کرو جس پر تم عمل کر سکتے ہو۔ تو اس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی برائی ہے تو آپ، یا کوئی نیکی آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ تبلیغ اس کی کر سکتے ہیں دوسروں کو۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے اندر سے اگر کوئی برائی چھڑوانا چاہتے ہیں تو اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں، تو یہ بھی ایک نسخہ ہے، آپ سے وہ برائی چھوٹ جائے گی۔ آپ اگر نشہ کرتے ہیں تو شراب کے خلاف تقریریں شروع کر دیں، آپ خود آپ کے اندر ایک دل میں بات بیٹھ جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ ہاں دعویٰ نہ کریں کہ میں شراب نہیں پیتا، میں بہت نیک ہوں، حالانکہ آپ چھپ چھپ کے پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا۔ آپ نہیں پیتے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر کا معنی ہے روکنا۔ میں اس کی پہلے بھی تشریح کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں پوری طریقے سے، میں دوبارہ کسی موقع پہ ڈیٹیل میں اس کو بیان کروں گا
کہ صبر کا لغوی معنی کیا ہے؟ روکنا. مسبورہ اس مرغی کو کہا جاتا تھا جسے نشانہ باندھنے کے لیے، نشانہ سیکھنے کے لیے باندھ دیا جاتا تھا، روک دیا جاتا تھا اس کو. تو نبی نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرغیوں پہ اس طرح نشانے بازی مت سیکھو. تو اپنے آپ کو کیا کرنا؟ روکنا. تو یعنی انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ یہودیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ خواہشات کی پیروی مت کرو، خواہشات کے خلاف چلنے میں جہاد کرو اور اپنے نفس کو روکو. تمہارا دل نہیں چاہتا ایمان لانے کا اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا، کیونکہ جب اسلام لاؤ گے بہت سی چیزیں تم پہ حرام ہو جائیں گی جو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کر چکے، لیکن تم مانتے نہیں ہو ان کو. تو بہت سی خواہشات تم سے چھوٹ جائیں گی. تو اس میں مدد کس سے طلب کرو؟ صبر کے، یعنی اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرو. تو حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے نا، صبر تو خود ایک مشکل کام ہے. بھائی ایک کڑوی دوا آپ سے پی نہیں جا رہی، تو حکیم آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ بھائی چینی ملا کے پی لو، تو پھر تو پی لیں گے آپ. لیکن وہ کہہ رہے کریلے کا شربت ملا کے پی لو، تو آپ کہیں گے وہ کون سا آسان ہے؟ بھائی کڑواہٹ سے بچنے کے لیے تمہیں بچنے کی، یعنی کڑوا ذائقہ ختم ہو جائے کسی طریقے سے، تو آپ تو اور کڑوا ملانے کا حکم دے رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر کرنا بذات خود بھی تو ایک مشکل کام ہے نا. تو جب وہ اتنا مشکل کام کر سکتے ہیں تو باقی چیزیں نہیں کر سکتے. تو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے کہ صبر کے ذریعے تمہیں مدد ملے گی. اس کی تشریح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ. جو صبر کرنا چاہتا ہے نا، اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے. یعنی صبر ایک ایسی نیکی ہے جو دیکھنے میں مشکل لگتی ہے، لیکن اس نیکی میں اللہ کی مدد دوسری نیکیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. تو اب ہم یوں مثال دے سکتے ہیں، بھائی کڑوی دوا نہیں پی جا رہی تو ایک ایسا کڑوی چیز ملا کے پی لو کہ وہ ہے تو کڑوی، لیکن وہ تمہیں اتنی کڑوی لگے گی نہیں جتنی یہ لگ رہی ہے سیم، لیکن اس کا ٹیسٹ کچھ اس طرح کا ہے، وہ تمہاری فطرت سے میچ کرتا ہے. تو یہ بھی کڑوی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو یہ مانگتا ہے نا اللہ سے اور کوشش کرتا ہے، تو یہ والی نعمت اس کو مل جاتی ہے. تو اور دوسرا نماز، کیونکہ نماز میں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ کی طرف دھیان. تو یہ ساری قربانیاں ہم اللہ ہی کے لیے دے رہے ہیں. تو جب اللہ سے دوستی ہو جائے گی نماز کے ذریعے، کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی سے تعلق بڑھانا ہو تو اس کے ساتھ سٹنگ کا ٹائم ڈیوریشن کیا کر دیں؟ بڑھا دیں. سٹنگ کا ٹائم بڑھے گا تو ہیلو ہائی ہو جاتا ہے. شروع میں پہلی دفعہ آدمی ملتا ہے تو اجنبی سے لگتا ہے نا، تھوڑی دیر رہتے رہتے دوستی ہو جائے، کہتے ہیں لنگوٹی یار ہے بھائی، لنگوٹی یار. تو کیا ہے، اکٹھے ہی تھڑے پہ بیٹھا کرتے تھے، گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھا کرتے تھے اور آوارہ گردی، تو وہ لنگوٹی یار بن گئے، وحشت ختم. تو اللہ سے دوستی کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ سامنے ہاتھ باندھ کے انسان کھڑا ہو. تو وہ جتنا زیادہ نماز پڑھے گا اتنا اللہ سے تعلق، اور جب اللہ سے تعلق بنے گا تو اللہ کے لیے قربانی دینا آسان، حکومت چھوڑنا، دولت کو قربان کرنا، جو یہودی جس کے لیے تیار نہیں تھے، تو یہ دونوں کام آسان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو. اور لیکن اللہ نے فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. لیکن یہ نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمیں ایسا نسخہ دے رہا ہے جو بذات خود ایک مشکل ہے. بھائی نماز ہی اگر پڑھنی ہوتی تو باقی حکام پہ عمل نہیں کر لیتے، یہ تو خود ایک مشکل ہے. تو اللہ نے فرمایا اس مشکل کو آسان کرنے کا حل ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے. اور ان خوف کی دو علامتیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ گمان ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو جن کو ہر وقت یہ گمان رہتا ہے ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل کام نہیں. تو کیا مطلب، اس استحضار کو اور اس خیال کو بڑھا دو. ہر وقت یہ سوچتے رہو بھائی یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں سے ہم نے نکلنا ہے. آج اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کاروبار چھوڑنا، تو ایک دن اللہ ہی کے سامنے آ کے سب بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے، دکان کاروبار بزنس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آنا کدھر ہے؟ اللہ ہی کے پاس آنا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صف اول میں نماز پڑھا کرتا تھا تو قیامت کے دن بھی سب سے آگے جگہ اسی کو ملے گی، اللہ کے سب سے قریب وہ ہوگا. تو جو صف آخر میں پڑھتا تھا تو قیامت کے دن بھی سب سے پیچھے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دیں گے. تو یہ یعنی نماز میں انسان دلچسپی لے. تو اللہ نے فرمایا کہ اور اس کے طریقہ کیا ہے، یہ استحضار کو بڑھایا جائے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. تو یہ سب کچھ دنیا جس کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے جانا کہاں ہے؟ اللہ سے. تو ابھی سے ہی دوستی لگا لیں، اچھا نہیں ہے؟ تو جب دوستی لگ جائے گی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ سے ملاقات آسان بلکہ اس کی طلب بڑھ جائے گی. آگے رکوع ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. دیکھیں اس سے پہلے رکوع میں اللہ نے
بنی اسرائیل کو اجمالی طور پر حکم دیا تھا کہ میری نعمت کو یاد کرو، ان نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا، اور پھر احکام دیے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو۔ اب ان نعمتوں کا ڈیٹیل سے بیان ہے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو۔ اذکروا وہی اذکروا ہے جو پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا۔ نعمتی کا معنی میری نعمت، پہلے اس کا بھی لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں اور مختصر گرامر۔ انعمت انعام کیا، علیکم تمہارے اوپر، وانی اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، فضلت سبحت کی طرح ہے، کم کا معنی تم کو، فضیلت دی علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ واتقوا یومن، اتقوا کئی بار آ چکا ہے، ڈرو تم، یومن ایک دن سے۔ ایک دن کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ تنوین لگی ہوئی ہے، ایک ایسے دن سے ڈرو، لا تجزی نفسن، کوئی نفس بدلہ نہیں دے گا۔ جزا یجزی اصل میں تھا جزا یا یجزیو، بدلہ دینا، جزا بدلے کو کہتے ہیں نا۔ کوئی نفس بدلہ نہیں دے گا، عن نفسن کسی دوسرے نفس کی طرف سے، شیئن ذرا بھی، یعنی کوئی کسی دوسرے کی طرف سے معاوضہ ادا نہیں کرے گا۔ ولا یقبلو اور قبول نہیں کی جائے گی، یقبلو یضربو کی طرح پیسو وائس، قبول نہیں کی جائے گی، منہا کسی نفس کی طرف سے، شفاعتن کوئی شفاعت، کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منہا اور نہیں اخذ کیا جائے گا، سب پیسو وائس کے جملے چل رہے ہیں نا، اخذ یعنی لیا نہیں جائے گا، منہا اس نفس سے، نفس کا لفظ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی طرف ہا ضمیر لوٹ رہی ہے، کسی نفس سے نہیں لیا جائے گا، عدل برابر، یعنی اعمال کے بدلے میں اس کے برابر کوئی چیز نہیں لی جائے گی۔ بھائی آپ بدعمالی کر کے گئے تو ایسا نہیں ہوگا اس کی سزا میں آپ کو یوں کہا جائے کہ یہ جتنی بدعمالیاں تھیں ان کے بدلے میں، عدل کہتے ہیں برابری کو، اس کے کسی چیز کے بدلے کو، تو اس کے بدلے میں یہ دے دو تو جان چھوٹ جائے تمہاری، نہ نہ نہ، کسی نفس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ بدلے کا مطلب یہ ہے کہ جو برائیاں ہیں نا جس کی وجہ سے سزا ملنے والی ہے، تو ان برائیوں کا کوئی بدل نہیں لیا جائے گا، آلٹرنیٹ نہیں لیا جائے گا، بلکہ برائیوں کی سزا ہی ملے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نصرت بھی نہیں کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ میں نے بار بار بتایا ہے، وَإِذْ جب شروع میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، جب بھی شروع میں اذ آ رہا ہو نا، وَإِذْ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، اذ جب نجینا صرفنا سبحنا کی طرح، نجات دینا، نجات سے نکلا ہے، نجینا ہم نے نجات دی، کم تم کو، من آل فرعون فرعون والوں سے، یسومونکم، یسومو اصل میں تھا یسومونا ینصرونا کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے چکھانا، یسومونا جو چکھاتا تھا تمہیں، کم تم کو، سوء العذاب برا عذاب، سوء برے کو کہتے ہیں اور عذاب کا معنی عذاب، برا عذاب چکھاتا تھا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ذبح کرنا، یسبحون کی طرح، ذبح یذبح سبح یسبح کی طرح ذبح کرتا تھا، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ابن کی جمع ابناء، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون حیات سے نکلا ہے، استحیاء حیات یعنی زندہ رکھنا کسی کو، اصل میں تھا یستحیون یستخرجون کی طرح، اور زندہ رکھتا تھا نساءکم تمہاری عورتوں کو، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، اس کی واحد نہیں آتی، یہ پلورل ہی ہے، اس کی واحد آتی ہے امرأتن ایک عورت، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وفی ذالکم ذالکم کا معنی یہ، اور اس بات میں بلاء آزمائش تھی، بلا کسے کہتے ہیں؟ آزمائش، ابتلا بلا، ٹھیک ہے نا، آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، یعنی اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو بھی یاد کرو، یا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، فرقنا جب پھاڑ ڈالا ہم نے، بکم تمہارے ساتھ، فرق سے نکلا، فرق کسے کہتے ہیں؟ جدا کرنا، کہتے ہیں نا یار ان میں فرق کرو یار، ڈفرینس کو بھی فرق کہتے ہیں نا، تو کوئی بھی دو چیزوں کو جب جدا کیا جاتا ہے تو فرق کرنا، اور فرقا یفرق، وَإِذْ فَرَقْنَا ضربنا کی طرح، جب پھاڑ ڈالا ہم نے تمہارے ساتھ، البحرا سمندر کو، بحر کسے کہتے ہیں عربی میں؟ سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ انجینا اکرمنا تو ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا اغرقنا اغرق یغرق اغراقا، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، اور اغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون فرعون کی آل کو،
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور کنڈیشن یہ تھی کہ تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اب بنی اسرائیل یہ والے تو نہیں دیکھ رہے تھے، ان کے باپ دادا دیکھ رہے تھے نا، گویا باپ دادا کا دیکھنا اور ان سے خبر کا نقل ہونا یہ بالکل ایسے ہی جیسے خود تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، وَاعَدَ يُوَاعِدُ مُوَاعَدَةً، ضَارَبَ يُضَارِبُ مُضَارَبَةً کی طرح اس کا معنی وعدہ کرنا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلۃً، 40 راتوں کا۔ 40 عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اربع، 4 کو، اور 40 40۔ جب ائمہ اربعہ کا لفظ سنا ہوگا نا، چاروں امام ائمہ اربعہ، خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین میں جو 4 ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا۔ ثم، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اتخذتم، اتخذتم اکتسبتم کی طرح ہے، ضربتم اکتسبتم، کمایا تم نے، اتخذتم پکڑا تم نے، اخذ کا، اخذ سے نکلا ہے نا، اخذ کہتے ہیں نا ہم نے صحیح اخذ کیا ہے۔ ثم اتخذتم، پھر تم نے پکڑ لیا یا ٹھہرا لیا، العجل، بچڑا، گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عجل، جس کو پنجابی میں کٹا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں بہرحال۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو ٹھہرا لیا۔ کیا ٹھہرا لیا؟ معبود، دوسرے مقام پہ آتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا لیکن تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود ٹھہرا لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا تورات لینے تو پیچھے بچڑے کی عبادت شروع کر دی انہوں نے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے کیا؟ ظالم تھے۔ ثم، پھر اس کے بعد عفونا، عفو کہتے ہیں معافی کرنے کو، کہتے ہیں نا عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، عفونا ضربنا کی طرح، عنکم، ہم نے معاف کیا تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، ذالک یعنی یہ اتنا بڑا جرم کہ گویا اللہ ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کام کے بعد بھی ہم نے تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ لعلکم، شاید کہ تم، تشکرون، شکر کرنا شروع کر دو، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، آتینا، اصل میں تھا اَتَيْنَا، اکرمنا کی طرح، جب ہم نے عطا کیا موسیٰ کو الکتابہ، کتاب، والفرقان، اور فرقان۔ فرقان کتاب ہی کی تفسیر ہے، بعض دفعہ اور کا لفظ بتایا جاتا ہے کسی لفظ کو، اسی لفظ کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، یہ تو عربی میں بھی ہے، تو واو، اس واو کو کہتے ہیں عطف تفسیری، یعنی ہم نے تمہیں کتاب عطا کی اور فرقان، یعنی اسی کتاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ فرقان ہے۔ فارق کہتے ہیں فرق کرنے والا، فرقان یہ مبالغہ ہے، بہترین فرق کرنے والی، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہم نے تم کو کتاب دے دی۔ اور یہ بھی ممکن ہے فرقان سے معجزے مراد ہوں، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے معجزے، دونوں داخل ہو سکتے ہیں اس میں۔ لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ تہتدون اصل میں تھا تہتدیون، تکتسبون کی طرح پڑھا جاتا ہے تہتدون، اہتدا کا معنی ہدایت حاصل کرنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قومی، اصل میں تھا یا قومی، اے میری قوم، تو میم کے نیچے زیر جو ہے نا لگایا ہے، یا کو حذف کر دیا ہے، یہ شارٹ قرآن میں بھی عربی میں جو عرب کرتے تھے وہی اسی زبان میں قرآن نازل ہوا نا، تو یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ضربتم کی طرح، تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی جانوں پر، نفس کی جمع انفس، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نہیں، ظلمتم انفسکم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اصل میں تھا بِاتِّخَاذ، اتخاذ اکتساب کی طرح، اکتساب کا معنی کمانا، اتخاذ کا معنی ٹھہرانا، تو الف سائلنٹ ہو گیا، با لگا شروع میں، تم نے ظلم کیا بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تمہارے بچڑے کو ٹھہرانے کی وجہ سے، با کا معنی وجہ سے، یعنی اس سبب سے، اتخاذ کا معنی ٹھہرانا، کم کا معنی تمہارا، یعنی تمہارا ٹھہرانا بچڑے کو، کیا ٹھہرانا؟ معبود، آگے معبود کا لفظ محذوف ہے، یعنی بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ معبوداً، تم نے جو بچڑے کو ٹھہرا لیا، اس ٹھہرانے سے تم نے کیا کیا ہے؟ اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، یہ ترجمہ ہوگا اس کا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس توبہ کرو
فتوبو، تابا یتوبو سے ہے نا، اصل میں تھا تابا یتوبو، تو یتوبو سے جب امر بناتے ہیں تو جب شروع کا یا ہٹایا تو پہلا لفظ چونکہ ساکن نہیں ہے، الف لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو توبو، صحیح ہے نا؟ کیا مطلب؟ توبہ کرو تم سب، فتوبو توبہ کرو تم سب، الی باریئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، برأ یبرأ کا معنی پیدا کرنا، جو پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف توبہ کرو، فقتلوا انفسکم پس قتل کر دو اپنی جانوں کو، تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم پس پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقت پورا ہو گیا، پھر یہ آگے ایک رکوع کی کچھ آیتیں باقی ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔